جو وہ بنے وہ بننا چاہتے تھے یا اللہ نے بنا کے چھوڑا؟ اور کیسی ٹھوکریں کھا کے بنایا نا، کتنے تکالیف سے گزرے ہیں تو پھر وہاں پہ پہنچے۔ قد جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تو سمجھتا ہے میں ٹکریں کھا کے آیا ہوں، ہماری تقدیر تمہیں یہاں پہ لے کے آئی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ کو سمجھ آیا نا یہ نکتہ؟ اب اس کو لے جائیں کسی ملک کے اوپر، تو جب آپ اسے کسی ملک کے اوپر لے کے جائیں گے یا پوری امت کے اوپر لے کے جائیں، امت تو بننا چاہتی تھی، مطلب وہ دبئی بنانا چاہتے تھے جناب، کیا بنانا چاہتے تھے اسے؟ سوئٹزرلینڈ بنا بھی لیا ہے میرا خیال ہے، بلکہ آگے ہی بنا لیا۔ اب انگریز جو ہے نا وہ شاید سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے، دبئی آتے ہیں، اور دبئی کی یہ عیاشیاں دیکھ کے محمد بن سلمان کو بھی لگا کہ یار کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، تو انہوں نے بھی جناب وہ کوئی نیوم سٹی بنانا شروع کر دیا۔ میں یہاں پہ ایک بات اشارتاً آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ کو اچھی لگے یا بری لگے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا۔ میری ایک بات سوچیں سمجھیں، جو دبئی بنا ہے اور جو اب سعودیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس چیز کا ان سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کو یہاں کے جو قدرتی مناظر ہیں ان کا کوئی اندازہ ہے؟ اور یہاں کے سی بیچ کا آپ کو پتہ ہے، اور اس کی طوالت کا پتہ ہے، اور اس کی خوبصورتی کا پتہ ہے؟ دنیا کے بہترین بیچوں میں سے ایک ہمارا ہے۔ وہ ہاکس بے جو ہے نا، صرف وہ ریتی اڑتی ہے وہاں پہ، ہم نے کوئی سہولتیں نہیں دی ہوئی، تو پھر بھی لوگ مرتے ہیں وہاں آ کے۔ آپ دنیا میں سب سے زیادہ زر مبادلہ بنانے والے ملک بن سکتے ہیں صرف سیاحت سے، صرف سیاحت سے، صرف سیاحت سے۔ صرف اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے، جیسے دبئی میں ملتی ہے بس اسی طرح ہے، کوئی زیادہ نہیں، بس اتنی ایئرپورٹ پہ مل جائے، بند جگہوں پہ مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی وہ جو پروین مشرف صاحب روشن خیالی لے کے آنا چاہتے تھے، بس وہ ذرا تھوڑے سے روشن خیال ہو جائیں۔ اب بہت تنگ وہ ہیں، تنگ دل ہیں، کیا ہے نہیں، تاریک نظریں، دقیانوس ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ترقی نہیں ہونے دے رہا، اتنا غلط بھی تو نہیں کہتے بھائی، آپ یہ کھول دیں نا، میں دیکھوں کہ کیسے نہیں ترقی ہوتی۔ اچھا یہ نہیں کھلا، آج تک نہیں کھلا، بہت سارا الزام لگاتے ہیں مولوی پر۔ آپ سوچیں کیا مولوی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کھلا؟ نہیں، یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں۔ اس ملک میں اگر کوئی سیکولر ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی نیشنلسٹ ہے، ہمارے معیار کے اعتبار سے وہ کافروں میں شمار ہو، لیکن اس خطے میں جو 400 سال میں مختلف تحریکوں نے کام کیا اور مختلف شخصیات نے کام کیا، مجدد الف ثانی سے لے کر آج تک، ان تعلیمات کا ایک جو ہے نا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے لاشعور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی تعلیمات گھسی ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کروایا، ہمارے دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوا، اس اجتماعی لاشعور کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پہ سیاحت کو وہ مواقع نہیں دیے جا سکے تمام تر ٹیمپٹیشنز کے باوجود۔ میں نے صرف ایک مثال دیا، بہت سی بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شیطانوں کو نہ پتہ ہو، میں بتا کے خام خواہ ان کو ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھ رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک بات ہوتی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں نا، وہ کوئی کام کرنا بھی چاہے نہیں کرنے دیتا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے۔ آپ جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کے معاملات ہیں، تو وہاں پہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا، میلے بھی آپ کو پتہ ہے، میلے میں پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ میلے میں تو یہی کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، میلہ ٹھیلا ہم کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش ہو کہ میں بھی میلے میں جاؤں، اور آپ چل بھی پڑے۔ رستے میں تھوڑی سی اونگ آئی، سو گئے، آنکھ تب کھلی، میلہ ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نہ دیکھنے دے تو یوں ہوتا ہے۔ اور کوئی 2-3 اس طرح کے واقعات ہیں، کیوں نہیں صاحب کوئی آپ کے ملک میں ترقی کر سکتا تھا، نہیں کرنے دی۔ باقی آپ اس میں چیزیں باقی بھی دیکھ لیں، کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اب لاکھ بانے جو بھی بنائے جاگیردار تھے فلانے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی یہاں کی جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرتیں کی ہیں، ان کا کیا مفاد تھا۔ میں انگریزوں کے مقصد کی بھی نفی نہیں کرتا، میں نوابوں کے مقصد کی بھی نفی نہیں کرتا، اور بھی کچھ گروہ ایسے ہوں کہ جن کو اس ملک کی ضرورت ہو، میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا۔ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ یہاں کی عوام کا کیا مفاد تھا جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ نے اگر یہ بننے دیا تو انگریزوں کی آرزو میں بنایا
نوابوں کے لیے بنایا یا ان وہ جو عوام جو مخلص عوام تھے جنہوں نے ان کے لیے بنایا؟ یہ دوسری بات ہو گئی. یعنی آپ کے سامنے یہ نشانیاں میں رکھ رہا ہوں. بہت ساری آپ کا میں وقت دے سکتا ہوں اس پہ, کئی چیزیں کھول سکتا ہوں آپ پہ. میں چاہتا ہوں اس رخ پر آپ ذرا سوچنا شروع کریں گے, آپ کے سامنے خود کھلنا شروع ہو جائیں گے. اب آخری بات وہ رکھنا چاہتا ہوں. اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا اور ابھی تک کیے جا رہا ہے. کوئی روک ٹوک کسی کی طرف سے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. مودی نے کیا کہا, ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام آباد کو کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ غزہ بنائیں گے. مطلب وہ ان کو دیکھ کے نا ان کو بھی ہوشیاری آ گئی. اچھا اعلان شیلان بھی کیا بڑا. آپ اگر وہ کوئی تھوڑا انڈین جو ہے نا وہ میڈیا فالو کریں تو آپ دیکھیں گے, اور کریں تھوڑی غیرت اگر ہے تو کریں, تاکہ تھوڑی غیرت آ بھی جائے. تھوڑی ہوگی زیادہ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں, کہ کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا. سنیں تو صحیح, انہوں نے وار روم قائم کر لیے. وہ بیٹھے ہوئے جناب, معلوم ہوتا ہے کہ بھائی 1000 سالہ جو ہے نا وہ انتقام جو ہے نا ان کا جوش کھائے بیٹھائے, لیکن کچھ کر سکے؟ آج کتنے دن ہو گئے. اب مودی صاحب کھسکتے معلوم ہوتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ نے اگر کروانا طے کر لیا ہے نا تو پھر ہو کے رہنا ہے, وہ میں آخر میں آؤں گا اس کی طرف. لیکن ابھی بولو رام ہو گیا ہے, اور انہوں نے جو ایک قدم اٹھایا یہ والا, ذرا سوچیں. پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن امریکہ نے بنائی ہے کہ جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں ماریں گے. نپ دا ایول ان دا بڈ, پہلے ماریں گے. اور اس کے بعد اسرائیل غزہ والوں کو کس بنیاد پہ مار رہا ہے؟ اسی کہ یہ کل ہمارے لیے خطرہ ہے, ہم آج ماریں گے. اور پرسوں کی بات ہے یا کل کی بات ہے, ہماری فوج نے مطلب ایک وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا, وزیر اعظم صاحب سے, اس لیے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم سے اجازت لی ہے. کس نے فوج نے لی ہے؟ وہ کیا اجازت لی ہے جی؟ اجازت یہ لی ہے کہ جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا, یعنی وہ ایک خاص وہ والی نہیں ہے, وہ والا یہ پریمپٹیو ڈاکٹرائن نہیں ہے. یعنی ہمیں لگے گا کہ اگلے 24-36 گھنٹے میں اس جگہ سے حملہ ہو سکتا ہے, اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا پنڈت جی تو واپس دھوتی سنبھالنے چل پڑے ہیں, کہا نہیں جانے نہیں دیں گے, ہم پیچھے سے پکڑیں گے. مطلب تو اب یہ ہے نا سیدھا سیدھا کہ آپ کدھر بھاگتے ہو بھائی, ہم ماریں گے, تم نہیں. پہلے تو یہ تھا نا جہاں ہمارے پر حملہ ہوا برابر جواب دیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کے بدلے میں 10 ماریں گے. اب یہ نیا ہو گیا ہے, ہمیں لگا خوشبو آئی کہ حملہ ہوگا, یہاں سے نہیں چھوڑیں گے. اب تو جس کو مرضی مار دو, یہاں سے خطرہ تھا. ذرا آپ پوری مسلمان دنیا میں کوئی اور ملک بتا دیں کہ جو اس طرح کی ڈاکٹرائن لے کے چل رہا ہو. تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ 100% اسلام نہیں آیا, لیکن یہ دبئی اور سعودی عرب کی طرح کہ ہم بدماش بھی نہیں بنے. اتنا اسلام یہاں پہ رہا ہے کہ شراب کو کھولا نہیں گیا, حالانکہ بہت بڑا فائدہ تھا اس کے پیچھے. صحت کے لیے ملک نہیں کھولا گیا, حالانکہ بہت بڑا فائدہ تھا. ہمارے لیے یہ ایک صنعت ہی کافی تھی عیاشیاں کرنے کے لیے. اور جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو ایٹم بم مولوی صاحب نے تو نہیں بنایا نا, انہوں نے نہیں بنایا ہے. یہ ساری جس بنیاد پر آج آپ دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن لے کے آ گئے ہیں, یہ سب کس نے بنایا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. میں اصل میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے کرپشن کیا وہ جنت میں جائیں گے, یہ نہیں کہہ رہا. سمجھیں اس بات کو, اس علم کی بنیاد پہ جو اٹھ گیا ہے اس کی بنیاد پر سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جنت میں جائیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کیموفلاج کرتا ہے نا تو وہ فاسق و فاجر کے ہاتھوں نیک کام کراتا ہے. اصحاب کہف کی غار کے سامنے لا کے کوئی کتا بٹھا دیتا ہے جس کا روب طاری ہو جاتا ہے, کوئی نزدیک نہیں آتا. اینیمی ہونی نہیں سمجھ آئی. تو بےتاب نہ ہوں, بے صبرے نہ ہوں, یہ سادہ نہ بنے, اور چیزوں کو, یہ بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں, یہ سمپل چیزیں نہیں ہیں. ان کو اس باریکی کے ساتھ سمجھیں گے تو کچھ پلے پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کدھر لے کے کس کو جا رہا ہے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ان حدیثوں پہ غور کر لیں. یہ 2 جو گروہ ہیں, ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے لڑے گا اور ایک جو غزوہ ہند کرے گا, ان کے لیے جو جنت کو جو ہے نا دوزخ حرام کی گئی ہے, تو یہ سائملٹینیسلی ہے. وہی جو غزوہ ہند میں فتح یاب ہوں گے وہی ہیں کہ جو حضرت مہدی کی مدد کے لیے جائیں گے, جو جا کے فلسطین فتح کریں گے. اب جب آپ سمپل ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ابھی اڑیں اور فلسطین پہنچیں, لیکن جو اس پوری جنگی حکمت عملی کو سمجھے گا وہ ایک ماہ سے فارغ ہو کے فلسطین جائے گا نا. پہلے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے صلح کر کے جا کے خیبر فتح کیا تھا نا. اب یہاں صلح تو ہو نہیں سکتی, صلح ہی کی تھی نا, ملک بنایا تھا. وہ بھائی پاکستان بنایا تھا تو ہندوؤں سے صلح ہی کی تھی نا کہ نہیں لڑیں گے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہمارا پیچھا.
اللہ نے ہمارے دم کے ساتھ لگا دیے ہیں. اچھا وہ نہ لگے ہوتے تو ہم بھی نکمے ہو گئے ہوتے. ان کے خوف نے ہمیں ہر وقت جو ہے نا یہ کچھ بنا کے رکھنے پہ مجبور کیا, اور ہم نے کچھ نہ کچھ بنا بھی لیا. اب جب استقمال کا موقع آئے گا تو دیکھیں, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارنے کے لیے گوپیا نہیں بنایا تھا. داؤد علیہ السلام نے گوپیا بنایا تھا شیر مارنے کے لیے, اور مارتے بھی رہے. کئی شیر مارے انہوں نے ہوں گے, بکریاں چرا رہے تھے, شیر بکریاں کھا جاتا تھا, انہوں نے گوپیا بنا لیا اور اس میں ایکسپرٹی حاصل کر لی, اور وہ بڑا نشانہ لے کے ایک ہی پتھر مارتے تھے شیر کو, آنکھ سے گھستا تھا, دماغ میں چلا جاتا تھا, اور اس کے بعد شیر جو ہے نا مر جاتا تھا. اب اس بات کا تو ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے شیر مارے, یہ ہے ذکر. یہ ذکر ہے کہ اس گوپیے سے انہوں نے جالوت مار دیا. وہ قتل داؤد و جالوت. تو ہم نے بھی یہ میزائل والا گوپیا جو ہے نا بنایا تو انڈیا کے لیے ہے, لیکن جہاں کے بجے کا کہتے سر, یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا نا. جب یعنی ایک اللہ کا منصوبہ ہے, ایک ہمارا, ہم اپنے لیے سارا کام کر رہے ہیں, اللہ اپنے منصوبے کے مطابق ایک کام کر رہا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام والا قصہ رکھتا رہا ہوں. آپ کو بتاتا رہا ہوں یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف مصر میں جائیں گے اور ان پوزیشنوں پہ پہنچیں گے. اس منصوبے میں جتنے بھی کریکٹر استعمال ہوئے ان سب نے اس منصوبے کو سامنے رکھ کر اپنا کام نہیں کیا. بھائیوں نے, قافلے والوں نے, مصر میں خریدنے والے نے, وہ جو ساقی جو ان کے ساتھ تھا جس نے جا کے بادشاہ کو پھر بتایا, بادشاہ نے جو خواب دیکھا, سارے اپنے مطلب کے لوگ تھے, لیکن منصوبہ کس کا مکمل ہو رہا تھا؟ اللہ کا. یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم یقیدون قیدا وعقید قیدا. اور اس میں ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں, قید تو بری شے ہے, تو اگر کافر لوگ جو ہے نا قید کرتے ہیں تو اللہ بھی قید کرتا ہے, تو اللہ کی تو شان کے خلاف بیوقوف ہو. جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ سمجھو, الفاظ کے پھیر میں نہ پڑو. اللہ یہ سمجھا رہا ہے, ایک منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اپنا نظام ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے, ایک منصوبہ اللہ نے بنایا ہے اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے. تو سب سے بہتر منصوبہ ساز کون ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس پورے منصوبے کو سامنے رکھتے اب دیکھیں اس لسٹ کی طرف آئیں. جب وہ فائنل راؤنڈ آئے گا, اب ظاہر ہے وہ راؤنڈ اس طرح کے کریکٹر کا نہیں ہوگا جو اس وقت مسلمانوں کو لے کے چل رہے ہیں. محمد بن سلمان کا دور نہیں ہوگا, وہ تو حضرت مہدی ہوں گے. پھر وہ یہ جو آج مجاہد لیڈر ہیں اس طرح کے نہیں ہوں گے, وہ حضرت مسیح جیسے لوگ ہوں گے. اس کو سمجھ آئی؟ تو ان کے ساتھی کیسے ہوں گے؟ زمین کے بہترین لوگ ہوں گے. حدیث میں آیا نا, زمین کے بہترین لوگ ہوں گے. اچھا یہ والا کام کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی حکومت, یہ کام وہ بہترین لوگ بنانے کا یہ کام کوئی دنیا میں کوئی حکومت کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایٹمی ٹیکنالوجی تو حاصل ہو رہی ہے, میزائل ٹیکنالوجی تو حاصل ہو رہی ہے, یہ سارے مال اسباب, یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں, وہ اسی منصوبے کے لیے رہے ہیں. لیکن اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو اصل افراد درکار ہیں, جو زمین کے بہترین لوگ ہوں, وہ کوئی کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چپ ہو گئے. وہ آپ کے ذمہ ہے, اس کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے. اور اگر ہم وہ نہیں کرتے, خود وہ نہیں بنتے اور خود وہ نہیں کرتے, تو یہودیوں سے زیادہ برے لوگ زمین کی پشت کے اوپر ہمیں. جو نہ قوم کا کام کریں, نہ گھر والوں کا کام کریں, اور جو اللہ جس کام کی بنیاد پر وہ کام نہ کریں وہ بھی نہ کریں. قومی کام پر آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ اصل کام یہ, اور جو اصل کام ہے وہ کریں نا. تو اس سے بڑا ہڈ حرام اس زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس سخت بات پہ میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ سخت بات میں کہہ رہا ہوں, جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی نہ جاگے, اب بھی نہ اٹھے, اب بھی اس کام کے لیے ہمت نہ باندھی, تو پھر کب کریں گے؟ جنہوں نے ایٹم بم بنانا تھا بنا لیا, جنہوں نے دفاع کا کام کرنا تھا کر لیا, ثابت کر دیا. پوری دنیا مودی کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی, حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا. جو کام ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کتنا کیا. اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ آپ اپنا کام کریں, اور یہ کام نہ ہو سکنے کا نتیجہ یہ ہے, اب یہ رفلی ہوگا. جو میں نے اب واپس آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ایک آپ کا کام ہوتا ہے, وہ آپ اگر انجام دے لیں بہت اچھی بات ہے. خود سے آپ کو اللہ مولوی بنانا چاہتا تھا, مولوی بن جائیں, بڑا سوکھا کام ہو گیا. آپ نے کہا نہیں میں تو امریکہ جاؤں گا, مولوی نہیں بنوں گا, وہ بہت کان اکھاڑ کے مولوی بنائے گا آپ کو, کافی مطلب اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اب آپ یہ سمجھ لیں یہ جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں یہ چھانٹنے کے لیے شروع ہو رہی ہیں. یہ جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں, اب مثال بڑی عجیب سی آئی ہے ذہن میں, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. یہ وہ ہوتا ہے نا, یہ جو انسان کی تخلیق کا عمل ہے,
تو وہ کیڑے سے جو ہوتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو، تو ان میں سے کوئی کامیابی تو ایک آدھ کو ہی ملتی ہے. وہ جو نطفہ امشاج بنتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، باقی سارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنے اللہ نے بنائے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ باقی نہ ہو تو یہ دوڑی نہ لگائے. یہ تو اصل میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے نا. یہ ایک ہی ہو مٹھا تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. پھر یہ باقیوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو اسے دوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے. لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی ختم. اصل میں جنت بھی یہی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، وہ بھی یہی مطلب ہے. جیسے وہ ایک کامیاب ہوا باقی ناکام ہو گئے، اسی طرح جو جنت چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا باقی ناکام ہو گئے. یہ جو مرحلہ درپیش ہے یہ بھی یہی ہے. آنے والے دور میں سروائیو وہ کرے گا جو اس آنے والے دور کے مطابق ہوگا، فٹسٹ ہوگا اس کے لیے. آنے والا دور اسلام کا دور ہے، اور یہ مختلف مراحل سے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ سے گزارتا ہوا اب اللہ وہاں پہ لے آیا ہے جہاں وہ حزب اللہ درکار ہے، اللہ والے درکار ہیں. تو اب بچیں گے کون؟ عبادی الصالحون، وہ بچیں گے، سروائیو وہ کریں گے. باقی اپنا اپنا کام کر چکے، ان کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو اس وقت اصل میں اب ہمارا دور گویا شروع ہونے والا ہے، اور ہم اگر نکمے ہیں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت سے کام والے لوگ مختلف اور جگہوں پہ بھی گھسے ہوئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ چکی ہے جو چلنے والی ہے، پھینٹی ہے جو لگنے والی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو بھی ایک آزمائش کا عمل ہے جو شروع ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو چھانٹ کر مختلف ممالک سے وہ امت بنائیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور یہ جو سارے وسائل ہیں مسلمانوں کے، ان وسائل کی بنیاد پر وہ غالب آئیں گے، وہ فاتح ہوں گے، اور یہ باقی سارا جو ہے نا کچرا ثابت ہوگا. یا ان میں اگر کوئی نیکی ہوگی تو یہ جو بھی ظلم سہیں گے، مظلومانہ مارے جائیں گے، تو اس کے بدلے میں انہیں جنت، دنیا تو گئی، دنیا نہیں ملے گی، آخرت میں انہیں جنت مل جائے گی. یہ جو ادھر سزائیں بھگتیں گے یا کہہ لیں آزمائشوں سے گزریں گے، وہ ان کا کفارہ بن جائیں گی نالائکیوں کا. اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ چھانٹی کا دور ہے. یہ اب حق و باطل کے فیصلہ کن مرحلے کا دور ہے. اس میں باقی صرف حق پرست رہ جائیں گے، اہل باطل مٹ جائیں گے. یہ مٹنے اور بچنے کا دور آ گیا ہے. یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کو ایگزسٹنس تھی. وَجَعَلَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس دور کی دہلیز پہ ہم آ چکے ہیں. یہ ساری جنگیں اسی چھانٹی کے لیے ہو رہی ہیں، اور یہ ہونی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو جنگ ہمارے سر پر ہے، آج ٹل بھی گئی تو مستقلاً نہیں ٹلے گی. یہ ہونی ہی ہے، یہ ختم نہیں کی جا سکتی. یہ وہ تقدیر ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی، یہ ہونی ہی ہے. لیکن اس کے ہونے کے نتیجے میں ہم نہیں ختم ہوں گے، ہاں گند ختم ہوگا. ہمارے اندر جو گند ہے وہ ختم ہوگا. اس کو میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں. بہت آپ کو پتا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. میں نے یہ بات کہی اچھا 4-5 سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے. پھر ایک موقع پہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ بھی بات ہے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ ایک خاموش یو ٹرن پاکستان نے بھی لے لیا ہے، جیسے ایک اعلانیہ یو ٹرن لیا تھا پرویز مشرف نے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم ایک اور یو ٹرن لے چکے ہوئے، اور اس وہ یو ٹرن اب بہت نمایاں ہو گیا ہے. اعلان نہیں کیا ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ، ہم سابقہ موقف پہ واپس جا چکے ہوئے. اور ابھی 2 قومی نظریے کی بات بھی بہت ہائی لیول پہ جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ترک کر چکے تھے ہم. پچھلے 25 سالوں میں آپ 2 قومی نظریے کی بات کسی جو ہمارا جو کوئی آفیشل ہے اس کی زبان سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. وزارت خارجہ کے لیول کے آفیشل سے بھی نہیں سنی ہوگی. چیف آف آرمی اسٹاف کی زبان سے سننا بہت بڑی بات ہے. ایک جگہ پہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ جو آنے والا دور ہے نا، یہ ویسا دور ہوگا جیسے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. اب بہت سے سیکولر لبرل تجزیہ نگار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ضیاء الحق کے جدید آ گیا ہے. لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. فرق یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا اور یہ جو دور ہے، یہ ہیں بالکل پیرلل، لیکن وہ ڈاؤن ورڈ ہم جا رہے تھے اس وقت. ایوب خان کا دور بڑا ہمارے عروج کا دور ہے، لیکن اس کے بعد یحییٰ خان، پھر بھٹو صاحب کا دور بھی ایک بہتر دور ہے، لیکن ایوب خان سے کمتر ہے، ملک ٹوٹ چکا تھا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے، تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک طرف ہم نے وہ ایٹمی جو ہے نا وہ اس میں بڑی وہ کیا، لیکن دوسری طرف یہ ایکسٹریمزم آیا. وہ آپ کو نہیں پتہ، یہ ساری جو منشیات کا معاملہ شروع ہوا یہ بھی اسی دور میں شروع ہوا. یہ بے حیائی کے یہ جو سارے کھاتے کھلے یہ بھی اسی دور میں کھلے. وہ پہلے کسی ایک شہر وہ گلی میں محدود ہوتا تھا، انہوں نے ادھر پابندی لگائی، وہ گلی گلی محلے محلے پھیل گیا وغیرہ وغیرہ، وہ علیحدہ تفصیلات ہیں. پھر آگے چل سو چل، اور پھر باٹم ہے جو ہم پہنچے پرویز مشرف کے دور میں، اور یہ وہی پھر سلسلہ اور گہرائی میں جاتا گیا، باجوہ صاحب تک پہنچے. وہاں سے جو ایک نیا دور شروع ہوا، وہی میں کہتا ہوں یہ ہمارا وہ کولیکٹیو لاشعور ہے نا جس نے ریئیکٹ کیا. یہ کوئی ہمارے دباؤ، مولویوں کے دباؤ کی وجہ سے یا دین پرستوں کے دباؤ کی وجہ سے، وہ سارے لیٹ چکے ہوئے تھے، لیٹ گئے ہوئے تھے. لیکن وہ جو اجتماعی لاشعور ہے نا اس نے ریئیکٹ کیا ہے.
جس کے بعد یہ سارا معاملہ الٹا. اب جو کچھ بھی, اور ویسے اس کے پیچھے وہ علیم اور حکیم کا منصوبہ ہے, لے کے جانا تھا, وہ حالات وہ بنانے تھے کہ آنکھ کھولنی تھی, کھل گئی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاؤن ورڈ جو ہے نا وہ سفر نہیں ہے, بلکہ اپ ورڈ ہے. برابر آگے ہیں ضیاء الحق کے دور کے, وہ اس کو برابر کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جس چیز کو نہیں سمجھ رہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا, اس سے اچھا ہوگا. لیکن یہ اچھا دور آنے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا, تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. کیوں؟ بائی چوائس نہیں ہے, ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے, اور وہ قدرت ہمارے اوپر تھوپے گی تو مشکلات سے گزارے گی, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. ہم تو امریکہ جانا چاہتے تھے, قدرت ہمیں چائنا کی گود میں بٹھانا چاہتی ہے, تو پھر یہ کہ اگر وہاں کمفرٹیبل ہوں گے تو وہاں سے بھی نکالے گی, کیونکہ وہ اصل میں تو منصوبہ چائنا بھی ہمارے مطلب کا تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو یوں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا چلیں اپنا اجتماع ہے, تو وہ جس طرح باتیں ہم باہر کرتے ہیں یہ باتیں ساری وہاں کرنے کی نہیں, تو آپ کے سامنے وہ بیک گراؤنڈ رکھ رہے ہیں, وہ جس طرح ہمارا ذہن بنتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ سوچنے کا ایک انداز یہ ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے, اسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا, اللہ ہمارے لیے بھلا کرے گا, تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ظاہر میں خرابیاں ہوتی ہیں, تو آپ ان خرابیوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے. حسن ظن رکھنے کا مطلب ہے یہ جو شے جسے میں شر سمجھ رہا ہوں, اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھا ہوگا, کوئی بہتری رکھی ہوگی.